اس کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا کہ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ انسان کے اعمال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا عمل ہوتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مضمون یہاں سے بدل گیا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ وہی مضمون ہے، کیونکہ یہی ہے انسان، وہی کماتا ہے جو اس کے نے خود کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس کے اعمال کے مطابق۔ یہ پورا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہمارے اعمال کی سزا اور جزا، اس کا مطلب یہ ہے، اور ویسے ہماری پوری زندگی کی کے پیمانے کے مطابق وہ چیز ہے، ویسے ہر چھوٹے سے چھوٹا فعل جو ہے اس کے لیے بھی جوابی فعل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثلا اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک کام کرتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے، لیکن اس کو اللہ کی طرف سے جواب ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے بلا وجہ یہ مصیبت آن پڑی ہے، یا یہ کہ وہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے بڑی چیز مل گئی، دولت مل گئی یا کوئی عہدہ مل گیا۔ اب اس کو معلوم نہیں، یہ نہیں سوچتا کہ یہ چیز جو ہے یہ بھی ہمارے کسی پچھلی سزا پر ملی ہے، کہ مثلا بعض دفعہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ سزا کے طور پر ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں جو مسائل آتے ہیں وہ سزا مطلق سزا نہیں ہوتے، یہ اس طرح سے سزا بھی ہے لیکن اصل میں یہ ایک تنبیہ ہے، وہ تنبیہی سزا ہوتی ہے۔ جیسے بچے کو ہم سزا دیتے ہیں تاکہ آئندہ وہ یہ کام نہ کرے، کہ دیکھو تم نے یہ کیا، یہ سزا مل گئی، آئندہ مت کرو، تو یہ ایک تعلیمی قسم کی سزا ہے کہ اس سلسلے میں دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ مصائب بھی جو ہے وہ آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، کہ جس کو سزا نہیں کہی جا سکتی، حالانکہ انسان کی سزا کی صورت اس نے بھی نکالنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ اس نے کچھ کیا تو ہے جس کی وجہ سے شرمسار بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں دو پہلو ہیں اس قسم کے مسائل میں، یعنی آزمائش بھی ہے، سزا بھی ہے۔ انسان کو اپنے لیے سزا سمجھنا، لیکن بعض دفعہ سزا کا پہلو بہت کمزور ہوتا ہے، بلکہ وہ زیادہ تر آزمائش ہوتی ہے، اور ان کی آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ ان کی ساری اچھی صفتیں جو ہیں وہ نمایاں ہو جائیں۔ بعض اوصاف انسانی ایسے ہیں کہ جو صرف مصائب میں حاصل ہوں گے، اور اس وجہ سے مصائب کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے مثلا صبر کی صفت بغیر مصیبت کے نمایاں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مصیبت نہ ہو تو تم صبر کیسے سمجھو گے؟ اسی طرح صبر اور توکل اور اللہ سے قریبی تعلق جو ہے وہ اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جو مصائب کے بیچ میں بھی اس پہلو کو کمزور نہیں ہونے دیتے۔ یہ جدوجہد تم کرتے ہو، یہ نتیجہ ہے کہ تم اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، ورنہ آسائش میں تو انسان اطمینان سے ہوتا ہے، کوئی چیز کبھی نہیں بلکہ کچھ کمزوری ہو جاتی ہے۔ مصائب میں اس کو اوصاف اس کا تعلق باللہ جو ہے وہ کبھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا، جو کچھ ہمارے ساتھ بعد میں مصیبت یا رحمت جو کچھ ملے اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے۔ مصیبت کے لیے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم قصوروار ہیں، اور راحت کے لیے کہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے اور اس کی بخشش ہے، کیونکہ یہ تو بے ادبی ہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم نے یہ اچھا کام کیا لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اجر دیا۔ اگر ہم نے ایک اچھا کام کیا تو ہم نے 10 برے کام بھی کیے ہیں۔ جیسے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن شریف میں کہ اگر میں پکڑتا انسان کو اس چیز سے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے تو کوئی بھی زندہ نہیں بچتا زمین کے اوپر۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پکڑتا نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اگر وہ ہمارے اوپر کچھ کرم فرماتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ تو کہہ سکتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا، اس وجہ سے میں نے تم کو نوازا، لیکن تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے کوئی ایسا اچھا کام کیا جو واقعی مستحق انعام ہے، بلکہ ہمارے کام مستحق سزا ہی ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا ایک جوابی فعل اللہ کی طرف سے، انسان کے ہر فعل کا ایک جوابی فعل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس میں کچھ باریکیاں ہیں جو اس سے قبل بیان کی جاتی ہیں۔ مثلا ایک باریکی یہ ہے کہ اس وقت کے مصائب میں 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک تو انسان کا خود کا جواب ہوتا ہے، اور دوسری یہ کہ نظام عالم میں بھی ایک چیز موجود ہے۔ یہ دونوں پہلو ہیں تو اللہ تعالیٰ مطابقت فرماتا ہے، یہ تو اس کی حکمت ہے، کیونکہ مثلا کوئی گناہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ مجبور نہیں ہے
کہ ہم کو اس کی سزا دے، وہ کبھی کبھی نہیں دیتا ہے، درگزر کرتا ہے۔